عمران خان صاحب کیسے ہیں؟ عمران خان صاحب کے جیل میں حالات کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اس وقت ملاقات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے اوپر مزید سنگین کیسز بنانے کی تیاریاں اور عمران خان صاحب کا بڑا اعلان، ان سب حوالوں سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں عثمان میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اپنے کامنٹ سے آغاز ضرور کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے اس وقت کے جو 15 اکتوبر کی پروٹیسٹ کی کال ہے، اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے جو پچھلے جلسوں کی کال دی اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا جو 15 تاریخ کا، بلکہ کل کا جو تحریک ہے، کل کی جو پروٹیسٹ ہے، اس حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے جو شرط رکھی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، وہ تحریک انصاف کی شرط اب مان لی گئی ہے، اور نہایت اہم ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہوگی، جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہوگی، جب آپ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، تو عمران خان صاحب کی ملاقات ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی تحریک انصاف کے رہنماؤں سے۔ اب اس میں تحریک انصاف کے کون سے رہنما شامل ہیں؟ سب سے پہلا نام بیرسٹر گوہر صاحب کا آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا جو نام ہے وہ کچھ لوگ عمر ایوب صاحب کا کوٹ کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ایس آئی سی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، اس حوالے سے ان کا نام کوٹ ہو رہا ہے۔ تو ان دو رہنماؤں کی ملاقات کا بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا اہم ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے طبیعت کے حوالے سے، ان کے مزاج کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی تھیں، اور تشویش تھی عمران خان صاحب کے، تحریک انصاف کے سپورٹرز کو، کہ کہیں ان کی طبیعت کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، ان کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، اور ایون تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے مختلف بیانات دے رہی تھی، جس سے مختلف مبہم سچویشنز پیدا ہو رہی تھی اور مختلف خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ اور ایون کسی نے کل ایک اس طرح کا ٹویٹ کیا کہ کچھ ذرائع اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ ایک لاش کو منتقل کیا گیا ہے اڈیالہ جیل سے۔ ناظرین، اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اپنے کامنٹس۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز تھی، خطرناک خبریں تھیں ملک میں۔ شاید اس وقت جو ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کو ابرپٹ کرنے کے لیے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس کو کسی طریقے سے پرابلمیٹک بنانے کے لیے شاید اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ پھر ہم نے ایک میں اہم سیاستدان، اہم تجزیہ نگار اور اہم فارن پالیسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے میری گفتگو جاری تھی۔ میں نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ تحریک انصاف نے ایس سی او اجلاس کے دوران جو ہے اس پروٹیسٹ کی کال دی ہے، تو مختلف نیریٹیوز تو آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں اس پہ اتنا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، تحریک انصاف سے جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، تحریک انصاف کے جو حقوق چھینے گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی طور کے اوپر، بین الاقوامی لیول کے اوپر ان معاملات کو اٹھائیں اور اس آواز کو انٹرنیشنلی پہنچائیں۔ تو ایس سی او کا جو اجلاس ہے کہ جہاں پہ تقریباً 200 کے قریب فارن
صحافی آئے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، تو تحریک انصاف اس موقع کو کیوں اویل نہیں کرے گی؟ انہوں نے اگزامپل دی کہ جب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، یو این ہے اور دیگر اس طرح کے جو ادارے ہیں، ان کے آگے پروٹیسٹ ہو سکتا ہے اور ان کے آگے کوئی نوٹس لینے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، پلے کارڈز لے کے، پروٹیسٹ لے کے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان میں ایس سی او اجلاس کے دوران تحریک انصاف پروٹیسٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور دوست ہے ہمارے، انہوں نے کہا کہ ان کی انٹرنیشنل سچویشنز، ان کے سیکیورٹی حالات الگ ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی حالات الگ ہیں، اور تحریک انصاف کو پاکستان کے سیکیورٹی حالات کو دیکھتے ہوئے اس پروٹیسٹ کو ملتوی کرنا چاہیے اور اپنی آواز کو انٹرنیشنلی کسی اور طرح سے، کسی دوسرے طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ ایون کسی نے یہ کہا کہ کیونکہ انٹرنیشنل صحافی آئے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب سے جو ہے برکھا دت صاحبہ ملی ہیں جو انڈین صحافی ہیں، اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا ہے، تو کیوں نہ کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ بھی ملاقاتیں کریں انٹرنیشنل صحافیوں سے، وہ انٹرویوز دیں۔ تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما اس وقت موجود ہیں جو انٹرویوز دے سکتے ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے اور اپوزیشن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، الیکشن میں یہ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو پلیٹ فارم ابھی بھی موجود ہے تحریک انصاف کے لیے، اور تحریک انصاف کو اس اپرچونٹی کو بہترین طریقے سے اویل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں رشیا، چائنا، ایون جو دیگر بڑے نیوز پلیٹ فارمز ہیں، سی این این، بی بی سی، ان کے بھی کئی نمائندگان ہوں گے، کئی دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، بڑے بڑے میڈیا چینلز، بڑے بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ان کے نمائندگان ہوں گے، تو ان کے تھرو پوری دنیا میں اپنی آواز تحریک انصاف بہت اچھے طریقے سے ریز کر سکتی ہے۔ تو تحریک انصاف کو اس اپرچونٹی کو اویل بھی کرنا چاہیے، اور تحریک انصاف کو اس اپرچونٹی کو اپنے ہاتھ سے جانے دینے سے روکنے کے لیے سب سے پہلے اپنے پروٹیسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا ہوگا، اپنے پروٹیسٹ کال کو کال آف کرنا ہوگا، جو کہ اب ملاقات بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ ملاقات ہو رہی ہے اس وقت، یا پھر جو ہے ہو چکی ہوگی اس وقت تک۔ تو اب تو پروٹیسٹ کا جواز نہیں بنتا، تو بہرحال جو دوسرا آپشن تھا اب تحریک انصاف کے پاس وہ موجود ہے، اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ اس کو اویل کرے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں ان کو انگیج کرے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مدعے کے اوپر کہ تحریک انصاف کے اوپر مزید کیسز بنانے اور مزید الزامات کی بوچھاڑ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو الطاف حسین صاحب سے تشبیہ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم بھی یہی کہا کرتی تھی کہ منزل نہیں رہنما چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو نعرے لگاتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اس کے اوپر انہوں نے، اس نعرے کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا اور اس کی ذہن سازی کے اوپر بات کی اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا عمران خان صاحب کو۔ اب میں اس کے اوپر کیا کومنٹ کروں؟ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو کے اوپر کیا الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے جو پارٹی پی ایس پی بنائی تھی اس کے ہینڈلرز کون تھے، ان کے بیک گراؤنڈ میں کون تھے، اور کس نے انہیں ایم کیو ایم میں شامل کروایا، اور ابھی بھی جو بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کس کے کہنے کے اوپر کام کرتی ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے انالائز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جیل میں حالات۔ عمران خان صاحب کے جیل میں حالات کے حوالے سے میرے ذرائع جو خبر دے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل جو جیل مینول کے تحت جو ان کو
جو بھی فیسلٹیز، جو بھی چیزیں عدالت کی جانب سے انہیں الاؤ کی گئی تھیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کے پاس 2 ملازم ہیں جو اپنی اپنی ڈیوٹی کے ٹائم کے اوپر مختلف شفٹوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس فریج، ان کے پاس کھانے بنانے کے لیے کچن، ان کے پاس سپیس، ان کے پاس لائٹ، ان کو واک کرنے کے لیے جگہ، ان کے پاس ٹریڈ مل، اس طرح کی مختلف سائیکلنگ کے لیے جگہ، وہ بہت ساری اس طرح کی فیسلٹیز عمران خان صاحب کے لیے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے، ان کی جان بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو تک ایکسس نہیں دیا جا رہا تھا، کچھ پارٹی رہنماؤں کو، ڈاکٹرز کو، دیگر لوگوں کو، وکلاء کو، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب ماشاءاللہ سے صحت یاب ہیں، ان کی جان کو کسی بھی قسم کا کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے سیل کی جہاں پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ کچھ دیر کے لیے لائٹ نہیں تھی، کچھ معاملات تھے، شارٹ سرکٹ ہوا تھا، ایکس وائی زی جو بھی معاملات تھے، لیکن اسے بھی ریزالو کر لیا گیا۔ اس وقت عمران خان صاحب بالکل ٹھیک حالت میں ہیں، خیریت سے ہیں اور صحت یاب ہیں۔ ناظرین، اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اپنے کامنٹ سے آغاز